الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك صلوات پڑھتے بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز جعفر بنت نظر حسین کی روح کو ایثار فرمائیں. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہیں اور مجلس ایک ماں کے ایصال ثواب کی ہے، لہذا اپنی آج کی گفتگو کا عنوان رکھا ہے دین مبین اسلام میں ماں کا کردار کیا ہے. اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو سفارش کر کے بھیجا ہے، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، ہم نے انسان کو نصیحتیں کی ہیں کہ دیکھو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے اچھے بن کے رہنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. حملتہ امہ، ماں باپ کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن ماں کی طرف آتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ماں کا تذکرہ کرتا ہے. تمہاری ماں نے 9 مہینے تک تمہیں شکم میں رکھا، لیکن جب تمہاری ماں نے 9 مہینے تک تمہیں شکم میں رکھا تو تمہاری حالت کیا تھی اور تمہاری ماں کی حالت کیا تھی، اس کی طرف قرآن تاکید کر رہا ہے. حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تم تو 9 ماہ اپنی مادر گرامی کے شکم میں تھے، تم پروان چڑھتے گئے، ہر دن تمہارے یہاں رشد ہوتا گیا، لیکن تمہاری ماں کی کیفیت کیا تھی، اسے قرآن کہہ رہا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. دن بدن تمہاری ماں کمزور ہوتی گئی. آج کیلشیم کی مشکل ہے، کل فلاں تکلیف ہے، قرآن کہہ رہا ہے ماں ڈھلتی گئی مگر تم پروان چڑھتے گئے. یہ تو جب تم شکم میں تھے تو تمہاری حالت تھی، اس نے خون جگر دیا ہے تاکہ خود بھول جائے مگر میرا بچہ پروان چڑھتا رہے. اسی وجود کو تو ماں کہا جاتا ہے نا، جو خوشی خوشی مشکلات کو برداشت کرے، خوشی خوشی جو مشکلات کو برداشت کرے، اسی وجود کو ماں کہا جاتا ہے.
جس کی پوری زندگی قربانی ہو اسی وجود کو ماں کہا جاتا ہے، جس کی پوری حیات ایثار ہو اسی کو تو ماں کہا جاتا ہے۔ وہنن علی وہن، تمہاری ماں کمزور پہ کمزور ہوتی گئی، تم پروان چڑھتے گئے۔ وفصالہ فی عامین، جب تم اپنے ماں کے شکم سے باہر نکلے تب بھی اپنے ماں کے کردار کو تو دیکھو، 2 سال تک تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیں، ہم اور آپ اپنی ماں کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا کھلا سکتے ہیں اور کہاں رکھ سکتے ہیں؟ مگر جانے قربان ہوں، میرے چوتھے امام نے کہا کبھی یہ نہ بھولنا تمہاری ماں نے وہاں تمہیں رکھا ہے کہ فحق امک ان تعلم انہا حملت کا حیث لا یحمل احد احدا، زندگی میں اس بات کو کبھی نہ بھولنا، تمہاری ماں نے تمہیں وہاں رکھا ہے جہاں انسان دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے رہنے کا کیا انتظام کر سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ حدیث کا فقرہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اگر حیات ہے نا تو ان کے رہنے کا انتظام اپنے سے اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں وہاں رکھا ہے جہاں دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور کھلایا کیا ہے؟ وَأَطْعَمَتْ کا مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، ہم باہر کی چیز لا کے اپنے ماں باپ کو کھلا سکتے ہیں، مگر تمہاری ماں نے خون جگر کھلا کے تمہیں پروان چڑھایا ہے، وہ چیز کھلائی ہے دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو نہیں کھلا سکتا۔ 9 ماہ شکم میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا۔ اب جب ماں کی ان رحمتوں کو قرآن نے بیان کیا تو قرآن کہتا ہے انشکر لی، انشکر لی، اللہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو، میری قدردانی کرو، اور صرف میرا شکریہ نہیں چاہیے، انشکر لی ولیوالدیک، میری قدردانی کافی نہ ہوگی، میرا شکریہ کافی نہ ہوگا، اگر تم صرف میرے شکر پر گزار بن کے آؤ گے تو میں اپنی بارگاہ سے تمہیں پلٹا دوں گا، میں تمہیں لوٹا دوں گا، میری قدردانی کرو۔ اچھا، وَأَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ اب ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا، اے اللہ تیرا شکریہ کیوں ادا کریں؟ سوال ہے نا، اے اللہ تیرا شکریہ ادا کیوں کریں؟ تو آواز قدرت آئے گی، میں تمہارا مہربان خالق ہوں، میں تمہارا رحیم پروردگار ہوں، میں ہی وہ پروردگار ہوں جس نے تمہیں اتنے مہربان ماں باپ دیے ہیں۔ آپ غور تو کریں، وہ کون ہستی ہے جس نے ماں باپ کے وجود میں محبت کا بیج ڈالا ہے؟ وہ کون ہے؟ کہا میں ہی وہ خالق و مالک ہوں، میں ہی وہ رحمان و رحیم خدا ہوں جس نے اتنے مہربان ماں باپ دیے۔ چونکہ میں نے مہربان ماں باپ دیے ہیں لہذا میرا شکریہ ادا کرنا ہوگا، میری قدردانی ہوگی۔ اچھا اللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تیرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پھر ماں باپ کا کیوں شکریہ ادا کریں؟ ماں باپ کا کیوں شکریہ ادا کریں؟ آپ انصاف سے بتائیے، انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہی نعمت حیات ہے، یہی نعمت زندگی ہے۔ اگر یہ حیات نہ ہو تو ہم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، نہ حسین کی اذان منا سکتے، نہ اللہ کی عبادتیں کر سکتے، نہ کار خیر کر سکتے ہیں، بس ہر عمل کا محور زندگی ہے۔ تو یہ زندگی کس کے واسطے سے ملتی ہے؟ کیا خدا ڈائریکٹ ہم اور آپ کو پیدا کرتا ہے یا نہیں؟ ماں باپ کو واسطہ بناتا ہے۔ اللہ اللہ کہاں دیکھو ماں باپ کا اس لیے شکریہ ادا کر دینا کہ ماں باپ تمہاری خلقت کا ذریعہ ہیں، ہم نے اپنے خیر کو پہنچانے کا ذریعہ تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ ہوتے تو نہ تمہیں حیات مل سکتی تھی اور نہ ہی دیگر کمالات مل سکتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
انشکرلی، کہا میرا شکریہ ادا کرو، میں نے اتنے مہربان ماں باپ دیے ہیں اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ تمہیں جو بھی کمال ملے گا اس کا ذریعہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ حیات جیسی عظیم نعمت بھی اگر تم چاہو گے تو واسطہ ماں باپ کو ہم نے بنایا ہے، تمہاری خلقت کا ذریعہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے الی المصیر، اگر ماں باپ کے حق میں کوتاہی کی نا تو الی المصیر، ہماری بارگاہ میں تمہیں پلٹ کر آنا ہے، ہمارے پاس تمہیں آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ خدا کے خلاف کوئی بات کہیں تو یہاں اپنے ماں باپ کی بات کو نہ ماننا، لیکن پھر بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرتے رہنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے میں انبیاء کو دیکھنا، مرسلین کو دیکھنا، صلحاء کو دیکھنا، صدیقین کو دیکھنا، ائمہ اطہار کو دیکھنا، ان کا کردار اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، دیکھو من اناب الیہ کے راستے کی پیروی کرتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کبھی اس عظیم نعمت سے غفلت نہ کرنا۔ عزیزان محترم، ایک بات عرض کروں اور ترتیب سے اپنی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ماں کون سا کردار ادا کرتی ہے؟ حدیث میں ہے من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اگر اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث صادق آل محمد نے فرمایا ہے، میرے امام نے فرمایا من وجدہ برد حبنا فی کبدہ، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنے قلب میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پہلی بات من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے اور زیارت حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ ادھر سے میرے معصوم امام نے فرمایا من وجد برد حبنا فی کبدہ، اگر اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک احساس کرو فلیحمد اللہ علی افضل النعم، تو اللہ کا شکریہ کرنا پہلی نعمت کے اوپر۔ پوچھنے والے نے پوچھا وقیلا وما اول النعم، پہلی نعمت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا طیب الولادہ۔ اللہ اللہ، امام نے فرمایا طیب الولایہ، انسان کا ولادت کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہونا، یہ پہلی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اب پوچھنا چاہوں گا سید الشہداء کی محبت ہمارے قلب میں آئی کیسے ہے؟ کیا ڈائریکٹ آئی ہے یا انڈائریکٹ آئی ہے؟ ہمارا شعور کام نہ کر رہا تھا، ہماری مائیں فرش حسین پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ہم اپنی ماں کے آغوش میں تھے اور ہمارا ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا، ہم تو اپنی ماں کا شیر پی رہے تھے اور میری ماں حسین کا تذکرہ سن کے زار زار آنسو بہا رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ یہ ماں شیر نہ پلا رہی تھی، خدا کی قسم عشق حسین کا بیج ڈال رہی تھی نا۔ یہ میری ماں کا صدقہ ہے جو آج نام حسین لیتا ہوں، آج ذکر حسین کرتا ہوں، آج فرش حسین بچھاتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاتھ نہ اٹھتے تھے، مگر جب علم کے قریب ہماری اور آپ کی مائیں گئی ہیں نا تو ہمارے ہاتھ کو اٹھا کے علم کا بوسہ لے کے ہمارے چہرے پہ مس کیا ہے نا، یا اپنا ہاتھ مس کر کے ہمارے چہرے پہ مس کر دیا۔ یہ مس نہ کر رہی تھی، یہ عشق حسین کی محبت ہمارے دلوں میں گھول گھول کے پلا رہی تھی۔ اسی
لیے کہا جب بھی ہم اہل بیت کی محبت کا احساس کرنا تو کسی اور کو یاد کرنا یا نہ کرنا، اپنی ماں کو دعائیں دینا، یہ میری ماں کا صدقہ ہے جو آج اتنا بڑا سرمایہ مجھے ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ماں کا صدقہ ہے۔ زمین پہ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا مکتب آغوش مادر ہے جو ایک انسان کو عزادار بناتی ہے، وہ مادر ہے جو انسان کو صالح اور پاک و پاکیزہ بناتی ہے، اسے ماں کہا جاتا ہے۔ جو سماج اور معاشرے میں ایک پاکیزہ اولاد چھوڑتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہوں جو مقدس اردبیلی جیسی عظیم شخصیتوں کی تربیت کرتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے، مقدس یعنی ایک خاتون کا، اور وہ بھی ایک ماں کا دین مبین اسلام میں مقام کیا ہے؟ مقدس اردبیلی پال کے سماج اور معاشرے کے حوالے کرتی ہے۔ مقدس اردبیلی کون لوگ ہیں؟ جو حضرات نجف اشرف گئے ہیں اور جنہیں ابھی جانا نصیب نہ ہوا، اللہ انہیں شرف سے مشرف فرمائے گا۔ قبر امیر المومنین کے پاس مقدس اردبیلی کی قبر ہے، مولا کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ آخر اتنا بڑا صاحب عظمت مقدس اردبیلی آپ کیسے بنے؟ ایک ماں نے مقدس اردبیلی بنایا ہے، ایک ماں کی پاکیزگی نے مقدس اردبیلی کو مقدس اردبیلی بنایا ہے۔ ایک ماں کا کردار ہے کہ بچے کی ایسی تربیت کی کہ قبر ملے تو پہلو امیر المومنین میں ملے گے، علی المومنین کے پہلو میں سویا ہوا۔ یہ مقدس اردبیلی پہلو امیر المومنین میں نہیں سو رہے ہیں، در حقیقت اپنے ماں کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو ماں ہی وہ ہوتی ہے جو انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ امیر المومنین سے اتنا قریب ہو جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوار امیر المومنین مل جائے گا۔ اب میں دو باتیں مقدس اردبیلی کی عرض کروں اور پھر بتاؤں گا مقدس اردبیلی کی مادر گرامی اپنے بچے کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ یہ ہماری ماؤں کو ان باتوں سے سکون ملے گا۔ ہاں، سماج اور معاشرے میں ماں کا کوئی احترام کرے یا نہ کرے، مگر قدرت نے تو ماں کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ ماں نے تو قدرت کا بڑا اہتمام کیا، قدرت نے تو ماں کا بڑا احترام کیا ہے۔ مقدس اردبیلی نجف اشرف میں ان کے ایک شاگرد ہیں میر علام۔ میر علام کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں جس حجرے میں تھا، میرے حجرے کا دروازہ صحن امیر المومنین میں کھلتا تھا۔ اللہ اللہ، کہاں صحن امیر المومنین میں کھلتا تھا؟ کہا رات کی تاریکی تھی، رات کی تاریکی تھی اور رات کے حصہ گزر چکا تھا، نماز صبح سے پہلے پہلے کا ہنگام تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص صحن امیر المومنین میں داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو جیسے ہی امیر المومنین کے دروازے کے قریب پہنچا تو دروازے خود بخود کھل گئے، دروازے خود بخود کھل گئے۔ اللہ اللہ، بات کو روک کے ایک بات کہوں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مقدس اردبیلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ زہد میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں اپنے انتہا پہ جو پہنچا تھا اسے مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے۔ جو اپنی انتہا تک پہنچ جائے نا اسے مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے۔ جب صحن امیر المومنین میں دروازے امیر المومنین سے قریب پہنچے، دروازے کھولنے لگے، دروازے۔ میر علام کہتے ہیں کہ میں حیران کا پھر ذریعے امیر المومنین کے قریب پہنچے، امیر المومنین کو سلام کیا۔ اب کہا میں قریب گیا، میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا تو اب امیر المومنین میں آپ غور کریں گے یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اتنا پاک و پاکیزہ ماں تربیت کرتی ہے، ہم بھی سلام کرتے ہیں اللہ اللہ اپنے امام کو، مگر ہمارے کان امام کے سلام کے جواب کو، ہمارے سلام کا جواب جب ہمارے امام دیتے تو ہمارے کان نہیں سن پاتے۔ مگر مقدس اردبیلی اللہ اس مقام پر پہنچے، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا۔ میر علام کہتے ہیں کہ مقدس اردبیلی نے امام کے جواب کو سنا اور پھر آقا سے کچھ پوچھنے لگے۔ کچھ آقا سے اتنی روحی ہم آہنگی تھی امیر المومنین میں اور مقدس اردبیلی میں اتنی قربت تھی، پوچھا تو مولا نے جواب دیا
اور رات ہی میں ہی مقدس اردبیلی نجف اشرف سے نکلے اور مسجد کوفہ کی طرف جانے لگے. کہا میں پیچھے پیچھے چلا. کہاں مسجد کوفہ میں جب پہنچے تو میں دور سے دیکھ رہا تھا تو دیکھا وہاں ایک بڑی بزرگ ہستی ہے. اب ان سے گفتگو کرنے لگے. کہا جو مسئلہ، توجہ کریے گا، جو مسئلہ امیر المومنین سے پوچھا وہی مسئلہ اس بزرگ ہستی سے پوچھا. اب کہا جب پوچھ کے جواب لے کے واپس آنے لگے تو اب جب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو سورج نکلنے کو تھا، اجالا ہو چکا تھا. میں قریب گیا. کہا آقا میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا، یہ بتائیے آپ نے امیر المومنین سے کیا سوال کیا تھا؟ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. آپ نے امیر المومنین سے کیا سوال کیا تھا؟ تو کہا میں نے ایک مسئلہ پوچھا. تو امیر المومنین نے کہا کہ اس مسئلے کو جاؤ میرے بیٹے مہدی سے پوچھ لینا، وہ اس وقت کوفے میں موجود ہے. اللہ اللہ. کہا میرا بیٹا مسجد کوفہ میں موجود ہے. یہ کس کا کردار ہے؟ یہ کس کا کردار ہے؟ کس نے مقدس اردبیلی کو اتنا مقدس بنا دیا کہ مقدس نام کا جز بن گیا؟ اللہ اللہ. مقدس وگرنہ آپ کے نام کا جز نہیں تھا، پاکیزگی کی بنیاد پہ آپ کو مقدس کہا گیا. کہا میرا بیٹا مہدی مسجد کوفہ میں ہے. کہا وہ امام زمانہ تھے، میں نے ان سے سوال کیا. اب یہ مقدس اردبیلی ہیں، ان کی ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی شبہناک غذا کھلائی نہیں. شبہناک غذا کا مطلب کیا ہوتا ہے میں وضاحت کرنا چاہوں گا، توجہ کریے گا. ایک مرتبہ مجھے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے تو میں بچ جاؤں، یہ بھی اچھی بات ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے تقویٰ کہا جاتا ہے، اگر حرام سے بچ جائے. لیکن ایک غذا ایسی ہے، ایک لقمہ ایسا ہے کہ مجھے شک ہو رہا ہے نجس ہے یا پاک ہے، حرام ہے یا حلال ہے. بہت توجہ کریے گا، اسے کہتے ہیں شبہناک غذا. اللہ اللہ. اسے کہتے ہیں اب پتہ نہیں حرام ہے یا حلال، پاک ہے یا نجس. اگر اس سے بچ جائے تو اسے ورع کہتے ہیں. اسے تقویٰ نہیں کہا جاتا ہے، اسے ورع کہا جاتا ہے. مقدس اردبیلی یہ ماں کی قربانی ہے جو ایک انسان کو مقدس اردبیلی بتاتی ہیں. کہا کبھی بھی زندگی میں شبہناک غذا نہیں کھائی ہے. ایک بات. دوسری بات کہا کبھی بھی اپنے بچے کو بغیر وضو کیے ہوئے دودھ نہیں پلایا ہے. آپ غور تو کریں کیا آسان کام ہے. ٹھنڈک کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، رات ہو، بھئی کسی وقت بھی بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ماں دودھ پلانے سے پہلے جا کے وضو کر رہی ہے. کہاں شبہناک غذا نہیں دیا، پہلی بات. دوسری بات بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہ پلایا. بس سماج اور معاشرے میں کبھی بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہمیں عظمتیں ملی ہیں تو اس میں ہمارا کمال ہے. ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور یہ ہمارے ماں باپ کی زحمتیں ہیں جو ہمیں صاحب کمال بناتی ہے. اسی لیے میرے چوتھے امام نے کہا جب بھی اپنے اندر کمال دیکھا کرو تو اپنے ماں باپ کو دعائیں دیا کرو، اپنے ماں باپ کو دعائیں دیا کرو، یہ تمہاری ماں باپ کا صدقہ ہے. بس پہلی بات کہی کہ شبہناک غذا نہیں کھائی. دوسری بات کبھی بھی اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا. تیسری بات کہاں نامحرم کی طرف کبھی میں نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. اتنی پاک و پاکیزہ ماں کی آغوش میں جب بچہ پلے گا نا تبھی تو مقدس اردبیلی بنتا ہے. شبہناک غذا نہ کھائی، بغیر دودھ کے، بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا. زندگی میں نے نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا. یہ آپ کی ماں ہے. اور کہا جب میرا بچہ بڑا ہونے لگا تو میں نے اپنے بچے کو بتایا دیکھو پاک کا خیال کرنا، نجس کا خیال کرنا، یہ پاک و پاکیزہ چیزیں، یہ 4 باتیں. اور 5ویں بات مقدس اردبیلی کی ماں نے کہا میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کے دوست کے اوپر نظر رکھی ہے کہ میرا بچہ پورے ساتھی کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے. میرے بچے کو طیب و طاہر لوگ ملنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد تھوڑا سا آگے آ جائیں.
ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، زحمت ہوگی، تھوڑا تھوڑا سا. جانے قربان ہو جائے ایک ماں کے کردار کے اوپر. مقدس اردبیلی سیستانی بناتی ہے ایک ماں، خمینی بناتی ہے ایک ماں، خوئی بناتی ہے ایک ماں، محسن الحکیم بناتی ہے ایک ماں. اللہ اللہ. اتنا ہی نہیں، مقدس اردبیلی نے ایک دن خواب میں دیکھا، بہت توجہ کریے گا، یہ سب ماں کا کردار ہے. اپنی ماں کی عظمتوں کو پہچاننا ہوگا. اس بات کو عرض کرنے سے پہلے میں نبی کی ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا. من قبلا بینا عینی امہ کان لہ سترم من النار. جس کی مائیں زندہ ہیں نا، وہ اپنی ماں کی پیشانیوں کا بوسہ لیا کریں، وہ اپنی ماں کے ہاتھ کو چوما کرے. اللہ اللہ. میرے نبی کا فرمان ہے، اگر تم اپنی ماں کی پیشانی کو چومے ہوئے نا، یہی ایک بوسہ تمہیں جہنم سے نجات دے دے گا اور تمہیں بہشت میں پہنچا دے گا. اس وجود کو ماں کہا جاتا ہے. شیخ اعظم انصاری اتنے بڑے مرجع وقت سے ہر رات کو سونے سے پہلے اپنی ماں کا ہاتھ چوما کرتے تھے. اسی ایک عمل نے ایک انسان کو مرجع وقت بنا دیا. جس عمل نے شیخ اعظم انصاری کو شیخ اعظم انصاری بنایا ہے، وہ کیا تھا؟ ایک ماں ہے، اس ماں کے ہاتھ کو چوم کے سوتے تھے اور گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی ماں سے کہتے تھے کہ ماں میں باہر جا رہا ہوں، اور ضرورت ہوتی تھی تو اپنے دوش پہ لاد کے اپنی ماں کو خود لے جاتے تھے. نوکر سے خدمت کرانا کمال نہیں ہے. میرے چھٹے امام نے کہا ہے بھائی ماں میری ہے، دوسرا کیوں خدمت کرے گا؟ پھر میں تو شرف سے محروم ہو جاؤں گا. میرے امام نے کہا ہے ان استطاعت ان تلی ذلک فافعل. اگر تم کر سکتے ہو نا تو خود کیا کرو. اللہ اللہ. پھر میرے امام نے اپنے صحابی سے کہا وَلَقِّمْهُ بِيَدِكَ، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اپنے ماں باپ کو کھلایا کرو. اللہ اللہ. اما کتنا بڑا شرف ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے. یہ تو کچھ خاص ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے. کہاں لقِّمْهُ بِيَدِكَ، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اپنی ماں کو کھلایا کرو، اپنے باپ کو کھلایا کرو. کیوں آقا؟ چھٹے امام نے کہا ہے فَإِنَّهُ جَنَّةٌ لَكَ، اگر تم نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو پیار سے لقمہ بنا کے کھلایا نا، یہی ایک عمل تمہیں بہشت میں پہنچا دے گا. یہی عمل تمہارے لیے جہنم سے تمہیں بچا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے ماں باپ کے نیک ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اب روکے ہوئے تھا بات کو نام مقدس اردبیلی ہیں، اور لکھا ہے علماء کے قصص العلماء میں یہ بات لکھی ہے کہ مقدس اردبیلی نے دیکھا کہ اللہ کے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور مقدس اردبیلی بیٹھے ہیں. اللہ اللہ. یعنی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور مقدس اردبیلی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی گرامی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون ہیں؟ عظمتوں پہ جانے قربان ہو جائیں، اللہ کے نبی یہ کون ہیں؟ تو نبی گرامی نے کہا موسیٰ آپ خود ہی پوچھ لیجئے. موسیٰ آپ خود ہی پوچھ لیجئے. توجہ کریے گا، جو عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں عصا ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہا، جب ایک انسان اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ دیر تک باتیں کرتا رہے، دیر تک گفتگو کرتا رہے. تو جب اللہ نے پوچھا اے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک دیتا ہوں، میں اس کے ذریعے سے پتے توڑتا ہوں، میں دوسرے کام بھی کرتا ہوں. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون ہیں، تو نبی گرامی نے کہا موسیٰ آپ خود ہی پوچھ لیجئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے مقدس اردبیلی کی طرف بڑھے. آپ کون؟ کہا میں احمد. ان کا نام احمد تھا. اب سنیے گا، اتنی بات ہو جانا چاہیے. کہا میں احمد، میرے باپ محمد، میرا گھر فلاں جگہ پہ، فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، ساری تفصیل بیان کرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مقدس اردبیلی احمد میں نے تمہارا نام پوچھا تم ڈیٹیل بتانے لگے.
میں نے تمہارا نام پوچھا، تم تفصیل بتانے لگے۔ کہا آپ سے بھی تو خدا نے پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کیسے خدا کو تفصیل بتائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کہا آپ سے تو بس دیکھا عزیزان محترم کمال تک پہنچنا ہے نا تو خاک پائے مادر کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا ہوگا۔ ہر عظمت انسان کے قدم چومیں گی، شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا نیک بن کے رہے۔ سید آیت اللہ مہدی بہاؤالدینی توجہ کریں گے، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ کیسے پہنچے ہیں ان عظمتوں تک؟ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا سفر نہیں تھا جس میں اپنی ماں کو نہ لے کے گئے۔ ہم لوگ زندگی میں کبھی کبھی ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد، ہم لوگ زندگی میں کبھی کبھی ماں کے وجود کو زحمت کا سبب بنتے ہیں، جو پوری رحمت ہی رحمت ہے اسی کو تو ماں کہا جاتا ہے۔ سید آیت اللہ مہدی بہاؤالدینی کے والد جلدی گزر گئے تھے تو انہوں نے اپنے سارے بھائیوں سے کہا کہ اپنی ماں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، کہا اپنی ماں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اتنی بڑی نعمت خدمت والدین اتنی بڑی نعمت ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے کو ملے۔ آپ غور کریں گے نا، عالم کیسے سوچتا ہے، مجتہد کیسے سوچتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہ عظیم نعمت ہے، یہ سرمایہ ہے جس کے لیے میرے چوتھے امام نے کہا ہے کہ اس سرمایہ کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے توفیق کی دعا کیا کرو اور خدا سے مدد مانگا کرو۔ ہر سفر میں اپنی ماں کو ساتھ لے گئے، نجف اشرف پڑھنے گئے، اپنی ماں کو ساتھ لے کے گئے۔ بہت توجہ کریے گا، کبھی بھی اپنی ماں کے آگے نہ چلے۔ اللہ مجتہد بننے کے بعد بھی کہا جو کچھ میرے پاس ہے میری ماں کا دیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے رات کی تاریکی اور سناٹے میں ماں باپ جب جاگ کے دعا کرتے ہیں تو اولاد کو کچھ نصیب ہوتا ہے، تو اولاد کو کچھ ملتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ تو ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ کبھی بھی اپنی ماں کے آگے نہ چلے، کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے پیر نہ پھیلا اور کبھی بھی اپنی ماں سے پہلے سوئے نہیں۔ کہا اپنی ماں سے پہلے سوئے نہیں، میری ماں سو جائے تب میں سوؤں گا، میری ماں سو جائے۔ اب میرا مجمع بہت غور سے سنے گا اور نسل جوان کو اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اور اولاد جوان ہوتی ہے تو بوڑھی ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اپنے جوان بیٹے کے پاس تھوڑا سا میں بیٹھوں، تھوڑا سا میں اس سے گفتگو کروں، میں اس سے باتیں کروں۔ تو نماز مغربین پڑھنے کے بعد آیت اللہ مہدی بہاؤالدینی کی مادر گرامی ان کے کمرے میں آتی تھی۔ جب کمرے میں آتی تھی تو دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے اور کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے میں تھکا ہوں، جب تک ان کی ماں بیٹھی رہتی تھی، جب تک ماں بیٹھی رہتی تھی ایسے ہی اپنی ماں سے گفتگو کیا کرتے تھے، اپنی ماں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ توجہ کرتے جائیے گا۔ پھر جب ماں دنیا سے گزر گئی تو اپنے ماں باپ کے لیے 4 عمل کیا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے 4 عمل۔ نماز شب کے لیے جب اٹھتے تھے تو اپنی ماں کی نمازیں پڑھتے تھے کہ اگر میری ماں کی نماز رہ گئی ہوگی، جبکہ ان کی ماں کی نماز چھوٹتی نہیں تھی، مگر عالم تھے میری ماں کی شاید نماز رہ گئی ہو۔ انصاف سے میرا مجمع بتائے کتنی نمازیں اپنے ماں باپ کی تو ہم نے قضا کرائی ہیں، ہم نے اپنے ماں کے لباس کو گندا کیا ہے، ہم نے اپنے ماں کے لباس کو نجس کیا ہے، ہم نے اپنے ماں کے بستر کو نجس کیا ہے، ہماری وجہ سے ہماری ماں کی نمازیں چھوٹی ہیں۔ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی نمازیں چھوٹی ہیں، تمہارا حق بنتا ہے۔ نماز پڑھتے تھے، نماز شب کے لیے اٹھتے تھے، اپنی ماں کی نماز پڑھتے تھے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات اور ہر صاحب ایمان کو اپنے والدین کے لیے کرتے تھے، شب جمعہ جب آتی تھی تو مسجد کے خادم کو پیسہ دیتے تھے۔ پیسہ دیتے تھے کس لیے پیسہ دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ جاؤ جا کے اچھا کھانا بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا۔ بہت توجہ کریں۔ اب میں اپنے مجمع سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ اپنی پسند کا کھانا نہ دیجئے کسی کو، آپ اپنی پسند کا کھانا نہ دیجئے کسی کو گھر سے پکا کے۔ ہم کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے
تو ہم اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے کھاتے ہیں، چلو آج فلاں ریسٹورینٹ میں کھاتے ہیں۔ بھائی ایک غریب کو جس نے کبھی ریسٹورینٹ نہ دیکھا ہو، ریسٹورینٹ بک کر دیجئے نا، اور اس سے کہیے تم اپنی فیملی کے ساتھ جا کے کھانا کھا لو، کیا کہنا ہے؟ کھانا کھا لو، توجہ کریے گا، یہ جو اس کا دل خوش ہوگا نا، خوش ہوگا جو مومن کا، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھے ریسٹورینٹ میں انتظام کرنا ہوگا۔ جاؤ تم اپنی جس نے کبھی اچھا ریسٹورینٹ دیکھا ہی نہ ہو، جسے یہ پتا ہی نہ ہو ریسٹورینٹ میں کھانا کیسا ہوتا، اسے دے جا کے کھاؤ۔ روایت کہتی ہے اگر کسی مومن کے دل کو خوش کیا نا، تو جب تم کل محشر میں قبر سے اٹھاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایک نور بھی اٹھے گا، اور وہ نور تمہارے آگے آگے آئے گا اور کہتا رہے گا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ میت سے کہے گا ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ آؤ، دروازے بہشت پہ پہنچے گا۔ مومن سے کہے گا یہ بہشت کا دروازہ ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب مومن جنت میں داخل ہونے لگے گا تو مومن کو یاد آئے گا، ارے پوچھے تو یہ ہے کون، یہ ہے کون جو میری گائیڈ کرتے ہوئے مجھے آیا؟ مومن پوچھے گا اتنا تو بتا دو، تم ہو کون، تم ہو کون جو ہر پل میری مدد کرتے رہے اور مجھے بہشت میں داخل کرا دیا؟ تو وہ نور کہے گا میں کچھ اور نہیں ہوں، وہ تو تم نے کسی مومن کو خوش کیا تھا، جو مومن کو خوش کیا تھا نا، میں مومن کی خوشی کو اللہ نے نور بنا دیا ہے۔ کہا مومن کی خوشی کو اللہ نے نور بنا دیا ہے، وہ وہی میں خوشی ہوں جو تم نے مومن کو خوش کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد پہلا کام سید مہدی بہاؤالدین، پہلا کام نماز پڑھتے تھے اپنے والدین کی طرف سے، دوسرا کام کھلاتے تھے مسجد کے خادم کو، جا کے پیسہ دیتے تھے، اپنی پسند کا کھانا کھا لینا۔ اللہ اللہ، روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کھلانا چاہیے مرحومین کی طرف سے، اس میں نجات کا زیادہ پہلو پایا جاتا ہے۔ تیسری بات، اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ دیا کرتے تھے، مرنے کے بعد صدقہ دینا چاہیے۔ اور چوتھی بات، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہت سارے لوگ ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے ہیں جنہوں نے کربلا نہیں دیکھا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی، جنہوں نے حرم امیر المومنین نہیں دیکھا ہے۔ جب بستی سے مالدار لوگ حج اور زیارت کو نکلتے ہیں نا، تو غریب کہتا ہے کہ اے اللہ، کیا میرے نصیب میں کربلا نہیں، کیا میرے نصیب میں مکہ نہیں، کیا میرے نصیب میں زیارت امیر المومنین نہیں، کیا میرے نصیب میں مشہد نہیں؟ چوتھا کام کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی طرف سے کسی غریب کو کربلا بھیجتے تھے، کسی کو نجف اشرف بھیجتے تھے، کسی کو مشہد مقدس بھیجتے تھے، اور کسی کو حج پہ بھیجتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ انسان بس دیکھا عزیزان محترم، دو باتیں، اب تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے، گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ اگر انسان اپنے ماں کی خدمت کر دے، اپنے ماں باپ کا اچھا بن جائے۔ آیا میرے نبی کے پاس، اللہ اللہ، آیا نبی کے پاس آنے والا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی ما من عمل قبیح قد عملت، اللہ کے نبی ہر برا کام میں نے کیا ہے، جانے قربان ہو جائیں۔ کتنی امید اس حدیث سے ملتی ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی ماں کی پیشانی کو کیسے بوسہ دے؟ وہ اپنے باپ کے قدم کا کیسے بوسہ دے؟ میں نے روایت دیکھا ہے کہ جاؤ اپنے ماں کی قبر پہ پہنچ کے اس کے سرانے کو بوسہ دے لینا، ہاں، اور باپ کی قبر پہ پہنچ کے اپنے باپ کی پائتی کو بوسہ دے دیا کرنا۔ قبر پہ در و مادر پہ پہنچ کے قبر پہ در و مادر پہ دعا کیا کرو، اس لیے کہ جب قبر پہ در و مادر پہ دعا کرو گے تو روح پہ در و مادر
مادر اللہ سے شفاعت کرے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ جو مر کے بھی اولاد کی فکر کرتے ہیں انہی کو تو ماں باپ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اولاد کی جو فکر کرے اسی سرمایے کو ماں باپ کہا جاتا ہے۔ آیا آنے کے بعد نبی سے کہتا ہے کہ ہر غلط کام میں نے کیا ہے، حلی من توبہ، اللہ کے نبی کیا توبہ کا راستہ ہے؟ کتنا عظیم سرمایہ، چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں مگر ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں مشکل ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا، میں ابھی اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میر انیس کا یہ شعر مجھے بہت یاد آتا ہے کہ خیال خاطرے احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطرے احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ اب میں اس سے جو استفادہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بلبلے ہوتے ہیں، اب یہ بلبلے بننے کے بعد ٹوٹتے ہیں، جب ٹوٹتے ہیں تو ان میں آواز ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں جب بارش میں بلبلے بن کے ٹوٹتے ہیں تو آواز ہوتی ہے، لیکن جب باپ کا دل ٹوٹتا ہے، جب ایک ماں کا دل ٹوٹتا ہے، کہاں بلبلے ٹوٹتے ہیں تو اس میں آواز ہوتی ہے، مگر ماں کا دل ٹوٹتا ہے نا تو اس میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ جب ایک باپ کا دل ٹوٹتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا کمال تو یہی ہے کہ اپنے سے اپنے ماں باپ کو راضی رکھ لے۔ اسی لیے آیت اللہ سید مہدی بہاؤدینی زندگی بھر ایک دعا کرتے رہے، اللہم ارض عنا والدینا، اے میرے اللہ مجھ سے میرے ماں باپ کو راضی رکھ دے۔ زندگی بھر جس نے دعا کی ہے وہ یہی دعا ہے، اے میرے اللہ مجھ سے میرے ماں باپ کو راضی کر دے۔ آیا وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس، ہر برا عمل میں نے کیا ہے، کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو نبی نے، آپ ذرا غور تو کریں، ہل احد من والدیک حی، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ ارے اللہ کے نبی یہ گناہ کر کے آیا ہے، گنہگار ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نعم ابی، میرے بابا زندہ ہیں۔ تو نبی نے کہا فذهب وبرہ، جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو، یہی نیکی تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور جب وہ پلٹا ہے جیسے ہی نبی کے پاس گیا تو میرے نبی نے کہا لو کانت امہ، اے کاش، اے کاش، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اللہ اللہ، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ یاد رکھیے گا، باپ تو ایک مرتبہ دل سے ناراض ہو سکتا ہے، باپ تو ہو سکتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ باپ کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ باپ تو دل سے ناراض ہو سکتا ہے مگر ماں اس سرمایے کو کہا جاتا ہے جو دل سے کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ کاش اس کی ماں ہوتی تو میں کہتا کہ جا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ میرے چوتھے امام نے ماں کے وجود کو بتایا ہے کہ اے انسان اپنی ماں کی قربانی کو سوچ لے، ماں کی قربانی کو سوچ لے، تیری ماں نے تمہارے ساتھ کیسا احسان کیا ہے۔ فرضیۃ تشبع وتجوع، تم کو اس نے کھانا کھلا دیا مگر خود بھوکی رہی، تمہاری ماں خود بھوکی رہ گئی، تمہیں کھانا کھلا دیا۔ تکسو کا وطارا، اس کے پاس پہننے کو لباس نہ تھے مگر تمہاری ماں نے تمہیں لباس پہنا دیا۔ تربی کا وتزما، خود پیاسی رہ گئی، میرے چوتھے امام کے الفاظ ہیں، تمہاری ماں خود پیاسی رہ گئی مگر تمہیں پانی پلایا۔ تو ذل کا وتضحا، خود دھوپ میں رہتی تھی، اللہ اللہ، خود دھوپ میں رہتی تھی مگر تمہاری ماں تجھے سائے میں رکھے رہی۔ کان نفسھا لک ویان، اے انسان سوچا کر تیری ماں کا شکم تمہاری خلقت کا ظرف بنا رہا۔ وکان ہجرھا لک حوام، تیری ماں کی آغوش تیرا گہوارہ بنی رہی۔ وکان نفسھا لک وقان، اور تیری ماں کا وجود تیری حفاظت کا ذریعہ بنا رہا۔ فتشکرھا علی قدر ذلک، اے انسان اپنی ماں کا شکریہ ادا کر، اپنی ماں کی قدردانی کر۔ ولا تقدر علی ذلک الا بعون اللہ وتوفیقہ، ماں کے شکریہ کے لیے تو
خدا سے مدد مانگنا ہوگا، خدا سے تو توفیق مانگنا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر دیا۔ یہ عام ماؤں کا مقام ہے، یہ عام ماؤں کا مقام ہے۔ حسن و حسین کی ماں کا کیا مقام ہوگا؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا۔ قبر رسول کے بعد قبر مادر پہ جب قدم بڑھ رہے تھے نا، حسین کے قدم قبر مادر کی طرف بڑھ نہ رہے تھے، مگر ہائے رے حسین جب قبر مادر پہ آئے، لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ قبر مادر پہ آ کے حسین نے کہا السلام علیکم یا اماں، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اماں، بنی امیہ مدینے میں رہنے نہیں دیتے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ قبر مادر کو لرزا ہوا اور قبر مادر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے مسافر حسین، ارے تم پہ تمہاری ماں کا سلام ہو، اب تمہاری ماں قبر میں سکون سے نہ بیٹھے گی۔ اجرکم اللہ۔ حسین کی ماں حسین کے ساتھ ساتھ ہے، اسی لیے شب عاشور میں جب نافع حسین کے پیچھے پیچھے آئے اور حسین کربلا میں مقتل کا ایک مرتبہ جائزہ لے رہے تھے، کیا دیکھا نافع آ رہے ہیں۔ نافع تم ہو؟ ہاں آقا میں ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا نافع یہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہاں میرا قاسم مارا جائے گا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے، اور اے نافع یہاں میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ نافع یہاں میں گرا کے قتل کیا جاؤں گا، مجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ نافع نے کہا نشیب سے کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آقا وہ آواز مجھے ستا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، اے نافع، ارے وہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ یہی وہ ہوا جب شمر سینے حسین پہ چڑھا تھا اور زینب دلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور عمر سعد کو خطاب کر کے کہہ رہی تھی او عمر سعد، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ شمر کند خنجر پھیرنے لگا، عجب نہیں کربلا میں ایک آواز گونجنے لگے، اے شمر، ارے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے میرا راج دلارا حسین۔ شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نیزو چلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بزین اسماء الحسنی کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے نعتوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ پاک پروردگارہ جن مرحومہ کے سال ثواب کی یہ مجلس تھی،
معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، پاک پروردگارہ ان کی قبر کو منور فرما دے، معبود انہیں جوار امیر المومنین میں جگہ عنایت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، پاک پروردگارہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق مرحمت فرما، معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم نے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہم نے جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، وقت کے مانگ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر کنیز جعفر بنت نظر حسین مرحومہ کی روح کو حساب